نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ دینی رہنمائی کی مجلس نمبر 191 میں سبھی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض ہے۔ آج کی مجلس کا پہلا سوال یہ ہے کہ ہم نے کئی لوگوں سے یہ بات سنی ہے کہ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جب شہادت ہوئی اور آپ کا سر مبارک نیزے پر اٹھایا گیا تو اس وقت آپ کی زبان پر قرآن کریم کی آیات اور سورہ کہف جاری تھی، تو اس بات کا کہاں تک ثبوت ہے؟ جواباً عرض ہے کہ بلا شبہ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کے خاندان کے چہکتے اور مہکتے چشم و چراغ ہیں، اور آپ کی عظمت ناقابل بیان ہے، اور آپ کی شہادت کا جو سانحہ پیش آیا وہ انتہائی المناک ہے، اس میں کوئی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں۔ اور آپ کے ساتھ جن لوگوں نے بھی ظلم کیا وہ انتہائی قابل مذمت ہیں، اور وہ دنیا اور آخرت میں سزاوار ہیں۔ لیکن یہ جو واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ شہادت کے بعد بھی آپ کی زبان مبارک سے قرآن پاک کی آیات جاری رہیں، اس کا کوئی معتبر ثبوت ہماری نظر سے نہیں گزرا، اور آپ کی عظمت اور اہمیت کو بیان کرنے کے لیے ایسی باتیں جو ثابت نہ ہوں صحیح سند کے ساتھ، ان کو بیان نہیں کرنا چاہیے، جو صحیح باتیں ہیں انہی کو بیان کرنا چاہیے۔ ویسے بھی جو تاریخی روایات ہیں ان کو اس طرح ان کی چھان پھٹک نہیں کی گئی جیسا کہ احادیث شریفہ کی گئی ہے، لہذا کسی کتاب میں کوئی بات اگر لکھی ہوئی مل جائے تو اس پر آنکھ بند کر کے یقین نہیں کرنا چاہیے، یا سنی سنی باتوں کو بھی آگے نہیں پھیلانا چاہیے، جو صحیح باتیں ہوں انہی کو بیان کرنا چاہیے۔ سوال کر رہے ہیں، ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ جو شخص داڑھی کٹاتا ہے اس کو جب تک وہ داڑھی شریعت کے مطابق نہ رکھے مسلسل گناہ ملتا رہتا ہے، اگرچہ وہ کسی اور کام میں مشغول ہو پھر بھی داڑھی کٹانے کا وہ گنہگار رہتا ہے، اور اس کا وبال اس کے نام اعمال میں لکھا جاتا رہتا ہے۔ جواباً عرض ہے کہ جی ہاں، جب گناہ باقی ہے تو اس کا وبال بھی باقی رہے گا، اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ شریعت کی نظر میں مردوں کے لیے داڑھی رکھنا ضروری ہے، اور جو داڑھی کٹاتے ہیں یا منڈاتے ہیں وہ یقیناً گناہ کے مرتکب ہیں، اور جب تک وہ اس سے توبہ نہ کر لیں اور ان کی داڑھی سنت کے مطابق نہ ہو جائے وہ اس گناہ سے بری نہیں ہو سکتے۔ سوال کرتے ہیں کہ دارالعلوم دیوبند کے ترانے میں ہم نے یہ شعر پڑھا ہے اور بار بار سنا بھی ہے کہ خود ساقی کوثر نے رکھی میں خانے کی بنیاد یہاں۔ تو ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا واقعتاً نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی ہے؟ جواباً عرض ہے کہ یہ شعر حقیقی معنی میں نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد
ایک خواب کی طرف اشارہ ہے جو دارالعلوم دیوبند کے محتمم حضرت مولانا رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دارالعلوم کی ابتدائی تعمیرات کا جب آغاز ہو رہا تھا اس وقت انہوں نے ایک خواب دیکھا تھا کہ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام خواب میں تشریف لائے اور جہاں نودرے کی درسگاہیں بنی ہیں وہاں پر آپ نے نشان زد فرمایا۔ تو اس خواب کی طرف اس مصرعے میں اور شعر میں اشارہ کیا گیا ہے۔ یہ حقیقت مراد نہیں ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام باقاعدہ بنفس نفیس بجسدی ہی تشریف لائے ہوں اور انہوں نے کوئی نشان بنایا ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس خواب کی طرف اشارہ ہے، اور خواب میں جو باتیں کہی جاتی ہیں وہ خواب ہی کے درجے کی ہیں، ان سے صرف بشارت ثابت ہوتی ہے، حقیقت ثابت نہیں ہوتی۔ اور اشعار میں بھی توسع سے کام لیا جاتا ہے، اسی بنیاد پر یہ شعر کہہ دیا گیا ہے۔ سوال کرتے ہیں کہ سجدے میں دعا کرنے کا کیا حکم ہے؟ بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ نماز سے فارغ ہو کر الگ سے سجدے میں جا کر دعائیں کرتے ہیں۔ جواباً عرض ہے کہ فقہا نے لکھا ہے کہ اس طرح الگ سے سجدے میں دعا ثابت نہیں ہے، البتہ نفل نماز میں معصور دعائیں، مسنون دعائیں کوئی آدمی سجدے میں پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، الگ سے سجدے میں دعا کا معمول نہیں بنانا چاہیے۔ سوال ہے کہ اتحیات میں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ چھوٹ گیا تو سجدہ سہو واجب ہوگا یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ پوری اتحیات پڑھنا واجب ہے، اگر اس کا کوئی جز چھٹ جائے تو سجدہ سہو واجب ہوتا ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ پوچھتے ہیں قدیم قبرستان ہے، اس کے برابر میں مسجد بنی ہوئی ہے، تو کیا مسجد کے بیت الخلاء کا ٹینک قبرستان کی زمین میں بنا سکتے ہیں؟ جواباً عرض ہے کہ قبرستان کی زمین میں بیت الخلاء کا ٹینک بنانا جائز نہیں ہے، چاہے مسجد کا ہو یا کسی اور کا ہو۔ یہ قبرستان کی بے ادبی بھی ہے اور جس مقصد سے وہ جگہ وقف ہے اس کی خلاف ورزی بھی ہے، اس میں احتیاط کرنی چاہیے، ہرگز ایسا اقدام نہیں کرنا چاہیے۔ سوال کر رہے ہیں کہ ایک طالب علم مراد آباد میں پڑھتا ہے، اس کا وطن دہلی ہے، وہ جمعے کو دہلی گیا اور واپس مراد آباد آ گیا، مگر اگلے ہفتے اسے دوبارہ دہلی جانا ہے، تو وہ مراد آباد میں قصر کرے گا یا اتمام؟ جواباً عرض ہے کہ اگر مراد آباد اس کا وطن نہیں ہے اور اس نے وطن بنایا بھی نہیں ہے، صرف پڑھنے کے لیے وہاں مقیم ہے، تو وہ جب تک مراد آباد میں 15 دن پورا رہنے کا ارادہ نہ کرے قصر ہی کرے گا، اتمام نہیں کرے گا۔ پوچھتے ہیں میں ایک سرکاری ٹیچر ہوں، سرکاری ملازمت میں تیسری اولاد کی اجازت نہیں ہے، اگر کسی کے یہاں تیسری اولاد ہو جائے تو نوکری سے نکال دیا جاتا ہے، تو اب میں کیا اپنا یا اپنی بیوی کا آپریشن کرا سکتا ہوں تاکہ اولاد ہی نہ ہو؟ جواباً عرض ہے کہ اس مقصد سے ایسا آپریشن کرانا جس سے اولاد کی صلاحیت ہی ختم ہو جائے، یہ شرعاً درست اور جائز نہیں ہے، اور یہ کوئی ایسا عذر نہیں ہے کہ اس کی اجازت دی جائے۔ سوال کرتے ہیں کہ لڑکا اپنی مرضی سے شادی کر رہا ہے، باپ بہت ناراض ہے اور اس نے اسے گھر سے بے دخل کر دیا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ جو بھی اس کی شادی میں شریک ہوگا اس سے میرا مرنا جینا سب ختم، لیکن لڑکے کی ماں شریک ہونا چاہتی ہے، وہ کہتی ہے کہ یہ لڑکا میرے بدن کا ٹکڑا ہے، اگرچہ وہ اپنی مرضی سے شادی کر رہا ہے مگر میں شریک ہوں گی، تو اگر وہ شریک ہو جائے تو کیا اس کی وجہ سے طلاق ہوگی؟
جواباً عرض ہے کہ اگر کہنے والے نے میرا مرنا جینا سب ختم ہے، اس سے طلاق کا ارادہ نہیں کیا ہے تو طلاق واقع نہیں ہوگی، اور ایسی بات زبان سے نہیں نکالنی چاہیے جس سے طلاق کا شبہ پیدا ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے، ہر طرح کے شرور سے محفوظ رکھے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔